باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مرے اللہ کی اجازت کے بغیر اور طے شدہ لکھے ہوئے کے مطابق۔ جو اللہ رب العزت نے وقت متعین کر دیا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے، نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے نہ لمحہ بھر تاخیر ممکن ہے۔ اس لیے یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ کی بات ہے، اور اس پر کسی نے کہا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ چنانچہ دنیا میں آنا یہ بھی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، دنیا سے چلے جانا یہ بھی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے ہمیں وجود عطا فرماتے ہیں اور اپنی ہی مرضی سے ہمیں دنیا سے لے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری وقت میں بستر پر تھے، تو جب بھی ان کے دوست احباب میں سے کوئی ملنے کے لیے آتے تو رونے لگ جاتے تھے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ آتا تھا کہ موت کا وقت قریب ہے، شاید اس وجہ سے روتے ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں کہ جو زخم سے خالی ہو، اور جہاں سے مجھے ذرہ بار شہادت کی توقع ہو میں نے وہاں اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ کوئی خطرہ ایسا نہیں جانے دیا کہ مجھے امید ہو کہ شاید یہاں سے شہادت میسر آ جائے اور پھر میں نے وہاں اس خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈال دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ الفاظ وہ خود ہی اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ہم جیسوں کی زبان تو کے لیے تو یہ زیب بھی نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں گدھے کی طرح مر رہا ہوں، یعنی بستر پر مر رہا ہوں، تمنا شہادت کی تھی۔ تو اس لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ اللہ کے بس میں ہے، اور ان کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہی ہے، اور یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ کی چیزیں ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ اسی آیت کو پڑھ کے اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر لے کر جا رہے تھے، راستے میں دجلہ دریا آ گیا، اور انہوں نے دجلہ سے پار جہاد کے لیے جانا تھا۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو یہی آیت تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابٌ مُؤَجَّلًا، کہ زندگی موت یہ نہ ان پانیوں میں ہے نہ دنیا کے سامانوں میں ہے۔ یہ پڑا اور اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، اور آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام نے بھی ڈال دیا، اور یوں یہ لشکر پورے کا پورا دریا کے اوپر سے گزرا، اور سامنے سے دیکھنے والے گھبرا گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو بغیر جنگ کے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ ان لوگوں کا یقین تھا، ایمان تھا۔ اور یہ صحابہ کرام کی مثالیں اس لیے زیادہ تر دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ برکت کی چیز ہیں، زیادہ ایمان کو روشن کرنے کی چیز ہیں، وگرنہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب بھی کبھی ایمان کامل اور تقوی اور صبر کے ساتھ یہ ڈٹ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ چنانچہ تاریخ میں سب سے بڑی دو جنگیں جو معروف اور مشہور ہیں،
جن کو ٹینکوں کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہٹلر کے دور میں تھی، اس کے تذکرے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دوسرا 1965 میں جب سیالکوٹ کے بارڈر پر ہندوستان کی طرف سے حملہ ہوا تو وہاں پر ایس ایم زبیری یہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، ان کے پاس صرف 100 نوجوان اور 3 ٹینک تھے، اور حملہ آور 1000 ٹینک تھا اور لگ بھگ 6000 فوج تھی۔ تو انہوں نے یہی کہہ کر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی ہی مرتبہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا وقت مانگا، چنانچہ وقت دے دیا گیا۔ تو پھر تاریخ شاہد ہے کہ ان 1000 ٹینکوں کا وہ علاقہ قبرستان بنا، اور آج تک پورے کا پورا ملک پاکستان اور اس کی عوام اس پر فخر کرتی ہے، نازاں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت موجودہ میں افغانستان میں پوری دنیا کا کیا حشر ہوا چند ہزار لوگوں کے مقابلہ میں، وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس وقت فلسطین میں جو کچھ پوری دنیا کے کفر کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کی پشت پناہی ہم کمزور مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ناقابل تسخیر ٹینکوں کا جو حشر ہو رہا ہے اور جو ان کی قبریں بن رہی ہیں، وہ بھی تاریخ اپنا محفوظ کر رہی ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں سے کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی امانتیں ہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ بس اللہ کے حکم پر خود کو ڈال دیں، تو پھر اس کے بعد نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ چنانچہ زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ تو مہنگی ادویات سے، نہ مہنگے ڈاکٹروں سے، نہ بہت بڑا مال خرچ کر کے خریدا نہیں جا سکتا، ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ہم جو مسلمان علاج معالجہ کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی، ہم تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تدبیر اختیار کرو، علاج معالجہ کرو۔ تو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تکمیل میں ایسا کریں گے تو پھر اس پر اجر بھی عطا ہوگا، ثواب بھی عطا ہوگا۔ ہم اپنا علاج کروا رہے ہیں اور اس مالک کی طرف سے ثواب اور اجر مل رہا ہے۔ اسی کا تذکرہ آگے ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو آخرت میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں کو ہم جلد ہی بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہاں پر چونکہ براہ راست بات احد کے مسلمانوں کے بارے میں ہو رہی ہے، اور ان کی جو دنیا طلبی کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، اس کی ظاہری صورت کو اگر سمجھ لیں تو پھر ہمیں اپنے معیار کو پرکھنا کافی آسان ہو جائے گا، اپنی صورتحال کو ترازو میں تولنا کافی آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو، تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر کیا تھا اور ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا۔ تو تقریباً 40 افراد کے قریب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور یہ کہہ کر ہٹے تھے کہ اب ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم جنگ میں بھی باقاعدہ شریک نہیں ہو سکے، اور مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کا تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ کفار پیٹھ پھینک کر بھاگ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے، کفر کو شکست ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اگر وہیں پر کھڑے رہتے تو یقیناً مال غنیمت میں سے حصہ پھر بھی ان کو ملتا، اور وہاں سے ہٹ کر مسلمانوں کی معاونت کرنے سے ایک ذرہ بر بھی اضافے کی امید نہیں تھی۔ یہ مسئلہ وہ بھی جانتے تھے، اس مسئلے کا ان کو بھی پتا تھا، وہ انہی کے واسطے سے یہ مسائل ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس کو اگر سرسری نظر میں ہم دیکھیں تو یہ دنیا طلبی قطعا نہیں ہے،
دنیا طلبی کا امکان تب ہوتا جبکہ اگر یہ وہاں کھڑے رہتے تو ان کو حصہ نہ ملتا، اگر یہ باقاعدہ شریک ہوتے جمع کرنے میں پھر ان کو حصہ ملتا، یا جو جتنا اٹھا لے وہ اسی کا ہوتا، تو پھر کہہ سکتے تھے کہ یہ دنیا طلبی ہے۔ نہیں، یہ سراسر دین کے شوق میں، اپنے بھائیوں کے تعاون اور مدد میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ظاہری شکل یہ بن گئی کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا اور اپنے دل میں جو نیکی کا کام آیا وہ کرنا شروع کر دیا، تو اس کو دنیا سے تعبیر کیا۔ اور ہم جب کہ سراسر ہر کام میں دنیا طلبی ہی کی نیت رکھتے ہیں تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت اس گروہ کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کر امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ نمونہ بننے والے تھے اور ان کی پیروی اور اطاعت کی جانی تھی۔ تو جو لوگ دنیا طلبی کی امید رکھتے ہیں تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں تو ہم ان کو آخرت کا اجر دے دیتے ہیں، اور شکر گزار لوگ جو آخرت کے طلبگار ہیں ہم ان کو بہت زیادہ کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔